پروگرام ہارڈ ٹاک پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں شازیہ ذیشان. آج عمران خان پر گولی چلی, حملہ آور پکڑا گیا, اس نے مان بھی لیا, مقدمہ ختم. کیا یہ سب کچھ اتنا آسان ہے, اتنا سادہ ہے, اتنا سمپل ہے؟ حقیقی لانگ مارچ پر وزیر آباد کے کچہری چوک پر عمران خان پر آج قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ زخمی ہو گئے ہیں. عمران خان کے 8 ساتھی بھی زخمی ہیں. کنٹینر پر موجود ایک پی ٹی آئی رہنما معظم جاں بحق ہو گیا ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو فوری طور پر انہی کی گاڑی میں ڈال کر لاہور کے شوکت خانم اسپتال میں پہنچا دیا گیا ہے. اطلاعات کے مطابق ان کی دائیں ٹانگ میں گولی لگی ہے. کنٹینر پر حملہ نیچے سڑک سے ہوا اور نوید آرائی نامی حملہ آور نے ایک پستول سے گولی چلائی اور برسٹ مارا, لیکن بہت ساری فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں جس میں حملہ آور کو بھاگتے ہوئے صاف دیکھا جا سکتا ہے, اور اس کے بھاگنے کے بعد مزید کم از کم 2 فائر اور بھی سنے جا سکتے ہیں جو فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں. ایک بار ذرا پہلے یہ دیکھیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حملہ آور ایک ہی تھا یا گولیاں کسی اور سائڈ سے بھی چلائی گئی ہیں؟ بہرحال یہ تو انویسٹیگیشن سے جب تحقیقات ہوں گی اس کے بعد ہی کلیئر ہوگا کہ موقع پر حملہ آور ایک تھا, 2 تھے یا 2 سے بھی زیادہ, کیونکہ ایک ہی وقت پر مختلف اطراف سے گولیوں کا چلنا بہت سے سوالات کو اٹھا رہا ہے. لیکن کچھ ہی دیر میں حملہ آور کی ایک ویڈیو سامنے آ جاتی ہے جس میں اس نے مان لیا کہ اس حملے کا ذمہ دار وہ اکیلا ہے. ذرا سنیے اس نے اعتراف جرم کیا کیا. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ تم نے کام کیوں کیا؟ یہ سر میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا عمران خان, اور مجھ سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی اور میں نے اس کو مار دیا. مارنے کی کوشش کی, پوری مارنے کی کوشش کی کہ میں اس کو ماروں گا, صرف اور صرف عمران خان کو اور کسی کو نہیں. یہ تم نے کیوں یہ سوچا؟ یہ میں نے سوچا ادھر اذان ہو رہی ہے, ادھر ڈیک لگا کے شور کر نہیں, یہ تم نے اچانک کو سوچ کے میرے ضمیر میں یہ چیز اچھا نہیں مانا. اچانک فیصلے کیے یا پہلے فیصلہ کیا دن سے, صبح سے. ناظرین, وہ کہتا ہے کہ میں نے اچانک فیصلہ کیا, پھر وہ کہتا ہے کہ جب سے عمران خان لاہور سے چلے اسی وقت سے میں انہیں مارنا چاہتا تھا. اب لانگ مارچ تو 7 روز سے چل رہا ہے, تو یہ فیصلہ اچانک ہوا یا 7 روز پہلے ہوا؟ اگر حملہ آور کے اس بیان پر یقین کر لیا جائے کہ وہ لاہور سے چلتے ہیں عمران خان کو قتل کرنا چاہتا تھا تو وزیر آباد تک 6 دن کا انتظار کیا, وہ کسی خاص موقع کا انتظار کر رہا تھا, اور اس نے وزیر آباد کے کچہری چوک کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ زمین سے کنٹینر پر جس اینگل سے اور جتنے لوگوں کو گولیاں لگیں وہ کیا سب ایک پسٹل کے بریسٹ سے ممکن ہے؟ یہ کون سی انویسٹیگیشن تھی جسے چند ہی منٹوں میں ہی ٹھیک مان کر ٹی وی پر چلا دیا گیا, سوشل میڈیا پر ریلیز کر دیا گیا, اور لوگوں کو یہ فیڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہی ہے وہ حملہ آور جس نے عمران خان پر حملہ کیا ہے؟ اسے کیا اتنی جلدی کاؤنٹر چیک کر لیا گیا کہ وہ کہاں سے چلا, پستول کہاں سے لیا, اچانک اس نے فیصلہ کیسے کیا؟ کیا اس کی معاونت تو کوئی اور نہیں کر رہا تھا؟ حملہ آور کی اعترافی ویڈیو کو کیوں حتمی مان کر قوم کے سامنے پیش کیا گیا؟ بہت سے سوالات ہیں جس کو انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ عمران خان اس وقت وہ مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں جس کی مخالفت میں ساری کی ساری حکومت اس وقت کھڑی ہے. لیکن یہ حملہ جہاں ہوا ہے یہ پنجاب پولیس کی ذمہ داری ہے. بہرحال تحریک انصاف نے اپنے کارکنوں کو پرامن رہنے کی ہدایت کی ہے, لیکن اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ ملک میں مختلف مقامات پر جلاؤ گھلاؤ کی خبریں بھی آ رہی ہیں. کیا معاملہ اتنا سمپل ہے جتنا نظر آ رہا ہے, پیش کیا جا رہا ہے؟ فواد چودھری صاحب بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ نکلو, بدلہ لو, لوگوں کو مزید اشتعال دلایا جا رہا ہے. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس طرح کی سیاست موجودہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہو چکی ہے, کیا اس میں جذبات کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے, یا لوگوں کے جذبات کو مزید ابھار کر حالات کو خراب کرنے کی کوشش ہے؟ میں بات کروں گی, اس وقت مجھے جو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں سردار لطیف کھوسہ صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں افتخار دورانی صاحب. آپ تو دونوں مہمانوں کا شکریہ, اور بھی مہمان ہمیں ٹیلی فون پر جوائن کریں گے. کھوسہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتی ہوں. کھوسہ صاحب, خونی سیاست, خونی مارچ, اس کی آوازیں تو ہم سنائی ہمیں دے رہی تھیں, بتایا بھی جا رہا تھا اس ملک میں لیاقت علی خان کو گولی سے شہید کیا جاتا ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو پر گولی سے حملہ کیا جاتا ہے, انہیں شہید کیا جاتا ہے, اور آج عمران خان پر یہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے. یہ خونی سیاست کی جو تاریخ ہے یہ بہت پرانی ہے. اب جس طریقے سے لوگ باہر نکل رہے ہیں یا لوگوں کے جذبات کو اور ابھارا جا رہا ہے, پھر جس طرح سے معاملے کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے معاملات اب اور بگڑیں گے؟
دیکھیں شازیہ، سب سے پہلے تو میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں جو محترم عمران خان صاحب پر اور ان کے رفقا پر جو حملہ ہوا ہے اور جس طریقے سے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو زخمی کیا گیا ہے اور معظم کی جو شہادت ہوئی ہے، میں اپنی جانب سے اور اپنی پارٹی کی جانب سے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. جتنی اتنے کم الفاظ ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے دشمن ہی ایسا عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ محترم عمران خان صاحب ایک بہت بڑی جماعت کے ایک سب سے زیادہ ہر دل عزیز جو ہے اس وقت رہنما ہیں، اور ان کی جو فالوئنگ ہے وہ اس قدر جذباتی اس وقت ہے کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو اور شہید رانی بے نظیر بھٹو کے بعد اگر کسی نے کوئی پاپولر اس طرح کی اپسرج ہے تو وہ عمران خان. اور مجھے کافی مماثلت نظر آ رہی ہے جو رانی شہید بے نظیر بھٹو، کیونکہ جہاں آپ کے میرا یہ انٹرویو لے رہے ہیں، بی بی شہید اسی گھر میں ٹھہرتی تھیں، اور بی بی کو جب 18 اکتوبر کار ساز کا سانحہ ہوا تھا تو وہاں ہمارے بہت سارے کارکن شہید بھی ہوئے تھے. اور جس طرح سے یقین کریں آج مجھے بھی سانحہ کار ساز ایک یاد تازہ ہو گئی کہ کس طرح بی بی پر بھی حملہ ہوا اور کس طرح انہیں تھریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. آگے شازیہ آگے چلیں. آگے 27 دسمبر 2007 کو، یعنی لیاقت باغ کے باہر جس طرح سے بی بی کو شہید کیا گیا، اس کی بہت زیادہ مماثلت مجھے اس میں نظر آ رہی ہے کہ دیکھیں جس طرح سے ان کو فائر کیا گیا، ایک دیکھیں پوائنٹ بلینک رینج سے ان پر فائر کیا گیا. میں حیران ہوں کہ فارمر پرائم منسٹر کا ایک کارڈن ہوتا ہے جسے باکس کارڈن کہتے ہیں، باکس سیکیورٹی کہتے ہیں، یعنی کوئی شخص ان کے قریب اس فائرنگ رینج تک پہنچ نہیں سکتا ہے. یہ کیسی سیکیورٹی تھی مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پہلے ہی ماحول، جس طرح آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا، ماحول اتنا گرم کر دیا گیا تھا کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بھائی آپ ریاست خداداد پاکستان کے ایک جو ہے انٹیریئر منسٹر ہو، آپ کے الفاظ سے بہت سارے معنی اخذ ہوتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں خونی مارچ آ رہا ہے، اور جب آپ کہتے ہیں کہ آؤ تو صحیح دیکھو تمہارا کیا حشر ہوگا. نہیں، کل سے جو انہوں نے بیان دیا عمران خان آئے، عمران خان کو گرفتار کریں اور بھیجیں کہاں؟ بلوچستان میں، مچھ جیل میں. وہ بھی عجیب سے انہوں نے بیانات دیے، بالکل نامناسب سے. اور شازیہ ایک اور دیکھیں مماثلت یہ ہے کہ اس وقت بھی رانی شہید بے نظیر بھٹو کا جو ایک بیانیہ یعنی وہ جاری کیا گیا، اتنے کم وقت میں ہی ایک پریس کانفرنس جاری کر دی گئی ہے، ایک جنرل پرویز مشرف نے کروائی، جس میں اس نے کہا کہ ایک ویڈیو سنا دی کہ مولوی صاحب کام ہو گیا ہے، آپ کو مبارک ہو. بھائی اگر آپ نے ایک جو ہے اسی طریقے سے جس طرح، اب اس کو کون مانے گا؟ یہ جو نوید کی آپ نے جو ہے سنائی ہے، میں تو حیران ہوں کہ یہ پنجاب پولیس سنا رہی ہے. پنجاب پولیس، مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اتنی ہی ایفیشینٹ ہو گئی ہے کہ پنجاب پولیس نے 1 گھنٹے کے اندر ہی جو ہے ریزالو کر لیا، اور اس کو جو ہے قومی وہ سارے آپ کے جو ہے چینلز بھی سارے سنا رہے ہیں کہ میں اکیلا ہوں اور میرے ساتھ کوئی نہیں ہے. ارے بھائی کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ خوشا، آپ کو بھی لگ رہا ہے نا اس معاملے کو، جس طرح میں نے بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ سارے معاملے کو جس طریقے سے ٹویسٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، شکوک و شبہات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. مجھ سے زیادہ تو شاید ہی کسی نے فوجداری اور قتل کے مقدمات پاکستان کی تاریخ میں کیے ہوں گے. سو اس لیے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے. اس نظام عدل کے ساتھ نظام عدل شروع ہوتا ہے آپ کی تفتیش سے شروع ہوتا ہے. اگر اسی طرح کی تفتیشی جو ہے آپ کو ملیں گے اور اسی طرح سے کور اپ کیا جائے گا اور اسی طرح سے ایک بندے کو آپ نے اٹھا کے تو پکڑ کے اور اس کا بیان کروا دیا تو آپ نے تو ختم کر دی تفتیش، تو ختم کر دیا آپ نے تو نتیجہ دے دیا کہ ایک ہی تھا. اور میں اس لیے تھا کہ مجھے یہ کھوسا صاحب جو بندہ فائرنگ کر رہا ہے، جس کو پی ٹی آئی کا ورکر پکڑ اس کا ہاتھ شیک کر رہا ہے، اس کے جو ڈائریکشن تھی اس کو ڈائیورٹ کیا، اب وہ بندہ اس کے کپڑے اس کا گیٹ اپ اور لگ رہا ہے، اور جس کو پکڑ کر پیش کیا جا رہا ہے اس کا گیٹ اپ اور لگ رہا ہے. یہاں سے معاملات جو ہیں وہ اور زیادہ مشکوک ہو رہے ہیں. افتخار درانی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. پوری قوم صدمے میں ہے، پوری قوم دعائیں کر رہی ہے. یہ وہ وقت نہیں ہے جس پر ہم سیاست کریں کہ یہ نون لیگ کا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا ہے، یہ تحریک انصاف کا ہے.
سب سے پہلے کسی کی جان ہے، صحت ہے، اس کے بعد سارے معاملات آتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو اور خان صاحب کے جو ساتھی اس میں زخمی ہیں ان کو زندگی دے، ان کو صحت و تندرستی دے. اب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے جو دوسرے لوگ ہیں آپ کی پارٹی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے تھریٹس آ رہے تھے. ابھی میں اسد عمر صاحب کا بھی سن رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے 2 دن پہلے میں نے خود خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب اس طرح کے تھریٹس آ رہے ہیں تو کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، ہمیں آگے چلنا ہے. تو جب اس طرح کے تھریٹس آ رہے تھے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پنجاب پولیس سے کہہ کر جو بات کھوسا بھی کر رہے ہیں، سیکیورٹی سخت کرنی چاہیے تھی آپ لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آمین. سب کو جو ہے اللہ میاں سے تندرستی عطا فرمائے. اور میں شکر گزار ہوں کوسا صاحب کا کہ انہوں نے یہ درد محسوس کیا، کیونکہ یہ اس چیز سے گزر چکے ہیں. بالکل یہ پارٹی اس چیز سے گزر چکی ہے اور ان کو محسوس ہوا کہ ایک لیڈر کے ساتھ ایسا ہونا کتنا دکھ کی بات ہے. تو ہمارے لیے بڑے جذباتی لمحات ہیں. اور میرا خیال یہ تھا کہ آپ اسد عمر صاحب کا جو بیان تھا وہ ضرور سناتے پاکستان کو، کیونکہ یہ جو ہمارا انٹیریئر منسٹر ہے جس سے ابھی ڈسٹنس کیا کھوسا صاحب نے، جو ان کے لائٹ گورنمنٹ ہے، انٹیریئر منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم عمران خان کا سر کچلیں گے. یہ ان کا بیان. 3 دنوں سے پنجاب حکومت میں در بدر پھر رہا ہوں کہ میں ان کے اوپر FIR کرواتا. میں خود جو اپلیکیشن لکھ کے پھر رہا تھا لیکن میں نہیں کروا سکا. یہ میری کمزوری ہے. ادھر سے لندن سے بتایا جاتا ہے کہ عمران خان ختم ہو گیا ہے. پھر یہاں سے مسلم لیگ نواز کے لیڈران کہتے ہیں یہ شازیہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں لوگوں کو دن دہاڑے عورتوں اور بچوں کو قتل کیا ہوا ہے. یہ کرمنلز ہیں بیسیکلی. اسد عمر نے 3 لوگوں کو نامنیٹ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پاکستانیوں کو بتائیں. اور اس میں سیاست کی بات نہیں، یہ حقیقت ہے. یہ ایک عمران خان صاحب کے کہنے پہ انہوں نے بیان دیا. انہوں نے کہا کہ اسلم اقبال صاحب کو اندر بلایا اور انہوں نے عمران خان صاحب کا یہ میسج دیا باہر آ کے. یہ میسج جو تھا، یہ ویڈیو پیغام میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہماری طرف سے 3 نامنی کون ہیں. یہ ان کا بڑکپن ہے. انہوں نے 3 لوگوں کو کہا تھا کہ یہ تو ٹولہ پورا کا پورا جو رجیم چینج میں انوالو تھا، انسانوں کا نام ہونا چاہیے تھا. بالخصوص فیصل واڈا کا، جو یہ پریس کانفرنس سے کر رہا تھا کہ یہاں پہ یہ ہوگا. ایک لیڈر جو کہ اس وقت پاکستان کا نہیں، مسلم امہ میں ایک کیس لڑ رہا ہے، پورے مسلمان امہ میں مرج ہوا، اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. اور پنجاب پولیس جو کہ نیچرلی ہماری حکومت ہے، اور اتنا جلدی ویڈیو پیغام. لیکن سوال بالکل بڑے سوالات اٹھتے ہیں، لیکن سوال آپ لوگوں پہ بھی اٹھتے ہیں کہ اتنے سارے تھریٹس کے باوجود آپ لوگوں نے پیش کی حفاظتی انتظامات کیوں نہیں کیے عمران خان صاحب کے لیے؟ سیکیورٹی ایک حسار ہوتا ہے، اوپنلی وہ سب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، نہ ڈر، لیڈر ہیں وہ. لیکن جان ہے تو سب کچھ ہے، جان ہی نہیں تو کیسی سیاست؟ میں سلام پیش کرتا ہوں ان سیکیورٹی ٹیم کو جو انر کارڈن میں تھے. اگر آپ وہ فوٹیج دیکھیں، انہوں نے بہترین جو ہے اپنی جو صلاحیت تھی پیشہ ورانہ وہ انہوں نے معمور کی. جس طرح خان صاحب کو ایگزٹ کیا گولی کرنے کے بعد، میں سب کا بڑا شکر گزار ہوں، کیونکہ پوائنٹ بلینک فائر ہو رہا تھا. اور یہ اس پہ اگر کوسے صاحب کو اگر وہ سنوائیں، کلپ سنوائیں، یہ آٹومیٹک ویپن بھی فائر ہوا ہوا ہے. وہاں پہ ڈائیورژنری جو بالکل انہوں نے صحیح بتایا کوسے صاحب نے کہ محترمہ شہید کا جس طرح کا سین تھا، فائر کریکر بھی ہے، اس میں پسٹل شاٹ بھی ہے، اور ایکچوئل جو تھا وہ آٹومیٹک ویپن ہے جس کو کسی کو نظر ہی نہیں آیا. اور درانی صاحب وہ بھی آپ کا کارکن PTI کا، اس کو ڈائیورٹ کر رہا ہے، اس کے ہاتھ کو ڈائیورٹ کر رہا ہے. تو اللہ نے بچت کر لی ہے. دیکھیں ہمارے جو انر کارڈن تھا وہ ہماری اپنی سیکیورٹی ہے، اور انہوں نے، میرا خیال ہے کہ جو ہمارے بھائی اس وقت زخمی ہوئے ہیں انہوں نے بھی اپنے سامنے اپنی جان پہ کھیلتے ہوئے خان صاحب کی حفاظت کی، اور خان صاحب بھی خود وہاں پہ موجود رہے اور ان تمام لوگوں نے کوشش کی. لیکن مجھے بتائیں، جب شازیہ ایک بندہ تہیہ کر کے آیا ہو، تو جب ایک خودکش تیار ہے اور اس نے فائر کرنا ہے، اور وہاں پہ ہزاروں لوگ ہیں، اور اس میں جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، یہ رجیم چینج کا حصہ ہے. ایلیمینیشن جو ہے وہ رجیم چینج کا، یعنی آخری مرحلہ وہ یہ ہوتا ہے. یہ ایک بہت بڑا جو ہے ریکٹ ہے. اس ریکٹ میں انہوں نے عمران خان پہ جو کہ اس وقت یہ قاتلانہ حملہ کیا ہے، اس میں عوام اس وقت مشتعل ہے. دورانی صاحب مجھے ذرا بریک لینے دیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم اس پر کریں گے کہ احتجاجی سیاست، احتجاج یہ سب کا حق ہوتا ہے، لیکن احتجاج کو دیکھتے ہوئے جو حکومتیں ہوتی ہیں کیا وہ اس طرح کے رویے اپناتی ہیں، اس طرح کے بیانات دیتے ہیں جو رانا ثناء اللہ پچھلے کچھ دنوں سے کرتے آ رہے ہیں؟ میں واپس آتی ہوں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کھوس صاحب, جس طرح غیر ذمہ دارانہ بیانات پچھلے کچھ روز سے رانا ثناء اللہ صاحب دے رہے تھے, آپ لوگوں کی پارٹی تو یہ سب کچھ بھگت چکی ہے, تو کیا آپ لوگوں کی پارٹی نے رانا ثناء اللہ سے, نون لیگ سے کوئی احتجاج نہیں کیا کہ جس طرح کا رویہ اپنایا جا رہا ہے یا کوشش کی جا رہی ہے عمران خان کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے, اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا, جو آج ہمیں ٹریلر نظر بھی آ گیا ہے؟ اس کا جواب تو میں دیتا ہوں, لیکن دیکھیے شادیہ, دوسری بات سنیں. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے, وہی کام ہوا جو رانی شہید بے نظیر بھٹو کے, انہوں نے اسی وقت کرائم سین کو ہوز آف کر دیا, کرائم سین کو پروٹیکٹ نہیں کیا, وہاں سے کوئی فورینزک اور کوئی جو ہے شواہد جو ثبوت ہونے تھے وہ جو ہے وہ غائب کروائے گئے. ہم نے تو, ہمارا کیس ہے چونکہ میں اس میں وکیل بھی ہوں, میں کر رہا ہوں. یہاں انہوں نے کیا کیا, مجھے تو حیرت ہو رہی ہے, کیا یہ پی ٹی آئی کی پنجاب کی حکومت ہے, کیا یہ پی ٹی آئی کی پولیس ہے کہ انہوں نے تو کوئی کرائم سین کو جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں کیا, پریزرو نہیں کیا, کارڈن آف نہیں کیا. دیکھیں وہاں سے کچھ کہتے ہیں وہ شاید 4 طرف سے فائرنگ ہوئی ہے, جو میں میڈیا پہ سن رہا ہوں. نہیں, ہم نے تو دیکھا بھی ہے نا, پہلے تو سڈن ایک فائرنگ ہوتی ہے جس میں وہ ایک دم ساری گولیاں چل رہی ہیں, اس کے بعد جب خان صاحب اور ان کے لوگ نیچے بیٹھ جاتے ہیں پھر فائرنگ ہو رہی ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں شادیہ, پہلی چیز تھی کہ کرائم سین کو وہ پریزرو کیا جاتا, اس کو پروٹیکٹ کیا, کارڈن آف کر کے اس کو فوری طور پر جو ہے تحویل میں لیتی پولیس. اگر صحیح معنی میں آپ نے انویسٹیگیشن کرنی ہے اور آپ نے صحیح اس پر موقع پر پہنچنا ہے, کیونکہ جب جنرل پرویز مشرف پر فائرنگ ہوا تھا تو 7ویں دن جا کر ایک بلٹ کی ایک چپ نکلی تھی اوپر پیٹرول پمپ کے اوپر سے, اور وہاں سے وہ ٹریک ڈاؤن ہوئے تھے ملزمان. یعنی اتنی یہ سینسٹیوٹی ہوتی ہے اس میں جب آپ فورینزک پہ آپ ساری انویسٹیگیشن کرتے ہو. آج کل کی انویسٹیگیشن یہ زبانی شواہد پر نہیں ہوا کرتی ہے, یہ ساری سائنسی بنیادوں پر یہ پیٹرن ہوتا ہے. تو یہ کیوں پولیس, کیا اتنی نااہل ہے ساری پولیس, یا پولیس خود عمدن چاہتی تھی کہ یہ چیزیں اس پر مٹی پاؤ, اور ایک ہی دن میں انہوں نے بیان اس کا فلیش کر کے تو کہہ دیا کہ یہ آپ کو صرف ایک دھمکی آمیز ایک پیغام لگتا ہے عمران خان کے لیے, تھریٹ کرنے کے لیے ہے, یا جس طریقے سے ہم فوٹیجز میں فائرنگ دیکھ رہے تھے وہ نشانہ عمران خان ہی تھا, یہ صرف تھریٹ نہیں تھا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں, میں اللہ کا بہت شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس سانحے سے بچا لیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے حفظ و امان میں رکھا ہے محترم عمران خان صاحب کو اور سینیٹر فیصل کو اور دوسرے لوگوں کو. میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد شفا یاب کرے. دیکھیں بہت بڑا فساد ہوتا اگر خدا نخواستہ. اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ اگر ہم وہاں تھے نوڈیروں میں, اگر زرداری صاحب نہ کہتے کہ پاکستان کھپو, اور اگر بلاول بھٹو چیئرمین نہ کہتا کہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے, تو یقین کریں یہ تیسری لاش پنجاب سے سندھ میں گئی تھی. لوگوں نے پٹڑیاں جو ہے ریل کی اکھیڑ دی تھی, اور لیاقت علی سے لے کر بھٹو شہید سے لے کر بے نظیر شہید 3 وزیر اعظم جو ہے پاکستان کے, ان کی لاشیں پنجاب سے سندھ میں جا رہی تھی. بہت بڑا لیکن اس وقت معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہے درانی صاحب. اس وقت میں ابھی فواد چودھری صاحب کنٹینر سے, کون کر رہا ہے سن لینا, میں وہی کیا بات کرنے لگی ہوں. فواد چودھری صاحب جو کنٹینر سے ایک جارحانہ وہ بیان دے رہے تھے, میں نے پروگرام کے شروع میں ہی کہا پوری قوم کو صدمہ ہے, چاہے کوئی عمران خان کا مخالف ہے چاہے کوئی عمران خان کا سپورٹر ہے, لیکن اس طرح کے بیانات معاملے کو مزید کشیدہ نہیں بنا دیں گے کہ نکلو بدلہ لو, ابھی نکلو باہر نکلو. کیا یہ غیر ذمہ دارانہ اس وقت سچویشن کے مطابق یہ غلط نہیں ہے؟ دیکھیں شازیہ, وہ کنٹینر پہ ہی تھے جب یہ واقعہ ہوا. ہاں, ایک شوق افیکٹ کا مارجن بھی آپ کو دینا چاہیے. نیچرلی ایک ثانیے سے گزرے ہیں, اور ان تمام لوگوں کو جو اس ثانیے سے گزرے ہیں اس کا ایک اسٹینڈرڈ شوق افیکٹ ہوتا ہے. نیچرلی آپ نے بلٹس دیکھی ہیں, گن فائر دیکھا ہے, لوگ گرتے دیکھے ہیں, زخمی ہوتے دیکھے ہیں, ایک اسپونٹینیس نیچرل ریئیکشن نکلتا ہے. ابھی سیکرٹری جنرل صاحب کا جو بیان ہے یا جو خان صاحب کا بیان ہے وہ پرامن رہنے کا ہے, اور احتجاج جو پبلک کر رہی ہے کسی کال پہ نہیں کر رہی ہے, نیچرل کال ہے جو کہ لوگوں نے باہر نکلے ہیں روڈوں پہ. کوئی تحریک انصاف کی کال نہیں ہے کہ آپ باہر نکلیں. ہماری تحریک پرامن ہے. عمران خان پرامن سیاست پہ اور احتجاج پہ بلیو کرتے ہیں, اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے, اس سے رکنے والے نہیں ہیں.
یہ آزادی کی تحریکیں اس طرح بزدلانہ حملوں سے روکی نہیں جا سکتی ہیں اور آگے چلتی رہیں گی. تو میرا خیال ہے کہ آپ اس وقت جو سچویشن تھی بیکاز آف دی مومنٹ تھا وہ جو انہیں بیان دیا امیجیٹلی آفٹر دی یہ جو اسیسینیشن اٹیمپٹ ہے اس کا فوراً بعد کا ان کا بیان ہے, لیکن آپ ان کو مارجن دینا چاہیے. ہمیں بھی ذمہ داری دیکھنی چاہیے کہ سیکرٹری جنرل جو اس وقت شوکت خانم میں ہیں, میاں اسلم اقبال ان کے ساتھ تھے, اس طرح خان صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ سارے کے سارے بڑے تحمل والے بیان ہیں. اور انہوں نے لیکن آپ کو نہیں لگتا آپ کی اپنی پنجاب حکومت ہے, پنجاب پولیس ہے, بڑے سوالات اٹھتے ہیں جو سوالات کھوسہ صاحب بھی اٹھا رہے ہیں کہ جو جگہ تھی جہاں پر جس طریقے سے فائرنگ کی گئی اس کو کارڈن آف کیا جاتا, جس طرح انہوں نے بی بی شہید کی مثال دی کہ کس طرح اس جگہ کو فوراً دھو دیا گیا اور ثبوت مٹانے کی ساری کوشش کی. یہ سوالات اٹھیں گے کہ آپ لوگوں کی اپنی حکومت ہے, آپ لوگوں کا اپنا وزیر اعلیٰ ہے, اپنی پولیس ہے, تو کچھ بھی آپ لوگوں نے وہ رہنے نہیں دیا وہاں پہ. بھی جو ہے میری عمر چیمہ صاحب سے بات ہوئی ہے, انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں کارڈن آف کرنے کے لیے, اور رپورٹڈلی اس وقت ہمارا جو ایریا ہے اس کو کارڈن آف کیا گیا ہے. مجھے نہیں پتا کتنے شواہد مٹائے گئے ہیں کیونکہ میں نے لوکیشن پہ نہیں تھا, میری تو ٹیلی فونک رابطہ ان کے ساتھ رہا. لیکن یہ بالکل بات جو ہے کھوسہ صاحب صحیح فرما رہے ہیں, کیونکہ رپورٹڈلی کسی بلڈنگ سے سیکنڈ فلور سے بھی جو ہے وہ ہو رہا تھا ہوا ہے. اس میں کافی سارے شواہد ہیں اور اس میں شازیہ کافی سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں جن کے پاس بلٹ بھی ہوں گی. نیچرلی زخمی جو لوگ ہیں ان میں بلٹس ہیں. خان صاحب اپنی ٹانگ میں جو فیصل سلطان کا جو بیان ہے اس میں ان کی ہڈی جو ہے وہ نقصان ہوا ہے ان کو, اور اس میں بلٹ نظر آ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ شواہد یہاں پہ بھی موجود ہیں جو کہ جس سے ہمیں لیڈ ملے گی. لیکن یہ اتنا سمپل نہیں تھا جس طرح برش اسائڈ کر دیا گیا. ہمارے جو ہے ایک نجی چینل کو جو کہ جیو ٹی وی ہے اس کو بیان دیا گیا اور ایئر کیا گیا, اور پاکستان ٹیلی ویژن سے اس سیشن کا بیان دیا گیا جو کہہ رہا ہے کہ جی بینک وہ عمران خان گمراہ کر رہا تھا. تو کون دلوا رہا ہے بیان؟ پنجاب پولیس کی کسٹڈی میں ہے نا, وہ کس کی کسٹڈی میں ہے؟ اس کو جو ہے پنجاب پولیس نے دلوایا ہے. ہاں پنجاب پولیس نے. I second you. Everything you're saying I second you. لیکن جب آپ ایک complicit ہوتے ہیں تمام صورتحال میں اور اس کو برش اسائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی ایفرٹس ضرور ہوتی ہیں. اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, یہ میں ججمنٹ نہیں دے رہا, میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ مین بندہ نہیں ہے, کیونکہ اس نے فرفر آ کے طوطے کی طرح بیان بول دیا کہ جی مجھے اس کو عمران خان گمراہ کر رہا تھا. مجھے اس سے کوئی پوچھ کے بتائے کہ یار یہ ورڈ کا مطلب کیا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے میں موٹر سائیکل کی دکان پہ کام کرتا ہوں. تو اس لیے کافی چیزیں. اور اتنی لوڈڈ گن آ کیسے گئی؟ پھر اس نے کہا کہ میں نے ایک دم فیصلہ کیا, ایک دم اتنی لوڈڈ گن آ کیسے گئی؟ اور دوسرا سوال یہ کھوسہ صاحب, جو تصویر میں جس شخص کو ہم فائرنگ کرتے دیکھ رہے ہیں اتنے ہجوم میں, سیکیورٹی میں, وہ بھاگ کیسے گیا؟ بھاگا یا بھگایا گیا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. دیکھیں مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ پولیس بھی کیا کر رہی ہے اور پولیس کی انویسٹیگیشن کیا ایسی ہوتی ہے. یہ تو میرا مطلب ہے اس ملک کے ساتھ ایک اتنا بڑا جو ہے سانحہ ہونے چلا تھا, خدا نے بچا لیا, اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بچا لیا. پاکستان کے عوام کی دل کی دھڑکن ہے اس وقت عمران خان, یقیناً ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے. یہ کتنا بڑا فساد ہوتا کسی کو اندازہ ہے؟ اگر خدا ابھی تو میڈیکل میں آنے دیں, ذرا میڈیکل رپورٹ آنے دیں, کیونکہ کیا یہ فائر نیچے سے اوپر ہے یا اوپر سے نیچے ہے, اور کیا یہ کون سی جو ہے بور اس سے استعمال ہوئی ہے, کیونکہ یہ اندر سے سپلنٹرز جو ہے محترم عمران خان صاحب کے بھی اندر سے سپلنٹرز ہیں جو ایکس رے میں آئے ہیں, اور یہ جو ہے اس بون کو پھر بھی چپ کیا ہے, بون کو بھی ٹبیا بون کو بھی چپ کیا ہے, اور باقیوں کی جو ہے وہ بھی ضربات کی نوعیت آئے گی, اور اس کے اندر سے بھی جو ہے بلٹس کی جو ہے شیپ اور حیت آئے گی کہ وہ کیا 9mm ہے, کیا وہ جو ہے کون سی پسٹل ہے, کون سی بور ہے, 244 ہے, 444 ہے, 333 ہے, 9mm ہے, یہ کون سی بورز ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کون انویسٹیگیشن کر رہا ہے اور کس طرح کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ارے خدا کا خوف کریں, ان کو چاہیے پی ٹی آئی والوں کو کہ کم از کم یہ ایک ایسی ٹیم بنائے فورینزک کی جو ان ساری باتوں کو سمجھتی ہو. وہ ان سائنسی بنیادوں پر یہ جو ہے نہ صرف میڈیکل کروائیں, نہ صرف فائر آرم ایکسپرٹ کی رپورٹس لیں, نہ صرف ڈی این اے ٹیسٹ لیں, نہ صرف کرائم سین کو سارا جو ہے ایک ایسے مائکروسکوپک طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن اور انکوائری کریں. یہ کھیل
چوہے بلی کا ختم ہونا چاہیے اس ملک میں. ہم کب تک جو ہے شہادتیں اور کب تک اس طرح کے سانحے کرتے رہیں گے؟ ریاست کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. شازیہ ریاست کو خدا را مجھے تو یہ فکر ہے بہت اللہ عمران خان کو بڑی لمبی زندگی دے, ان کے ساتھیوں کو بھی زندگی دے, لیکن مجھے پاکستان کی زیادہ فکر ہے. بالکل پاکستان کے لیے ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے. ہم یہ درانی صاحب سے پوچھیں گے کیا اس سچویشن میں بھی مارچ جاری رہے گا, کیونکہ اس طرح کی خبریں بھی جو ہے نا وہ فیڈ کی جا رہی ہیں کہ ہم اپنا مارچ جو ہے وہ جاری رکھیں گے. خان صاحب بھی ہاسپٹل میں ہیں, خان صاحب کے ساتھی بھی ہاسپٹل میں ہیں, لوگ مشتعل ہیں. اور دوسرا اس ساری سچویشن کے بعد کیا آپ سب کو مل کر بیٹھ کر ڈائلاگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ عمران خان صاحب بھی جو ہیں وہ ایک قدم پیچھے ہٹیں, حکومت بھی ایک قدم پیچھے ہٹے تو ہی کسی نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے. واپس آتے ہیں ایک وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سوشل میڈیا پر بھی چل رہا ہے, ابھی ٹکرز بھی چل رہے تھے کہ فیصل آباد میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے رانا ثناءاللہ کے ڈیرے پر جو ہے نا وہ پتھراؤ کرنا شروع کر دیا ہے, گھیراؤ کر لیا ہے. ایسی سچویشن رہے گی اگر کھوسا صاحب, تو حالات آپ نہیں سمجھتے کہ مزید خراب ہوں گے, مزید بگڑیں گے؟ کہ اب یہ وہ وقت نہیں ہے جب دونوں طرف سے ایک ایک قدم پیچھے ہٹ کر معاملات کو کسی نتیجے پر لے کر آنا چاہیے, امن سے, مفاہمت سے؟ دیکھیں میں تو 100% بھی اسی چیز کا قائل ہوں. اب میں تو بالکل اس چیز کا قائل ہوں, بالکل آنا چاہیے. اور اگر اپریل میں الیکشن ہو جائیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ بیٹھ کر بات کریں اس میں اور پھر دیکھیں. آپ کی پارٹی بھی تو حکومت کا حصہ ہے نا, یہ مشورہ وہ دے سکتے ہیں شہباز شریف صاحب کو. سن لینا ذرا, دیکھیں الیکشن کمیشن پر ان کو اعتماد نہیں ہے. آپ کو یہ مسئلہ بھی طے کرنا پڑے گا. الیکٹورل ریفارمز جو ہوئی ہیں ان کو قبول نہیں ہے, اس پر بھی بیٹھ کر آپ پھر بھی اسمبلی میں ہی پارلیمنٹ کے اندر یا آرڈیننس کے ذریعے کریں گے یا ایکٹ کے ذریعے کریں گے, پھر بھی افہام و تفہیم سے بات چیت کر کے ان معاملات کو آگے. اچھا صاحب, آپ میرے ساتھ رہے, عمران اسماعیل صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے, اس وقت وہ کنٹینر پہ موجود تھے, پھر ان کی لائن جو ہے نا وہ کٹ گئی ہے. دوبارہ ان کو ہم لانے کی کوشش کرتے ہیں. جی کھوسا صاحب. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ کیئر ٹیکر کے لیے بھی آپ کو پھر مفاہمت سے ہی بات چیت کرنا پڑے گی, کیونکہ راجہ ریاض کا تو نامنی ان کو پسند آنا بھی نہیں, آنا چاہیے بھی نہیں. وہ بار کہ لیڈر آف دی اپوزیشن بن گئے, یہ ان کی ناموجودگی کی وجہ سے بن گئے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک جو ہے اپلائیبل ہیں اور وہ اندر سے تو حکومت کے ساتھ ہی اس وقت ہیں, ان کی بات کو کوئی کریڈیبلٹی نہیں دے گا. تو اس لیے یہ تمام چیزیں بیٹھ کر ہی آپ کو طے کرنا پڑیں گی. خدا را اپنے انا سے باہر نکلیے گا. ہم بھی اپنے لوگوں کو سمجھاتے ہیں, آپ بھی لوگوں سے کو سمجھائیں. میں سمجھتا ہوں تبھی جو ہے معاملات آگے بڑھیں گے. اب مزید جو ہے نفرتوں کا متحمل یہ ملک نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے ہمیں بیٹھ کر ہی کرنا پڑے گا. جہاں تک تعلق ہے, میں نے تو آج تک آپ میری 100 سن لیں, میں نے کبھی رانا ثناءاللہ کے اس طرز تکلم کو کبھی بھی نہیں سراہا, بلکہ میں نے اس کی وہ کہا ہے کہ یہ نامناسب ہے. اگرچہ بجواب غزل ہی صحیح, لیکن چلیں ادھر سے اپوزیشن کو تو ہمیشہ تند و تیز چور ڈاکو وغیرہ, چلیں میں اس معاملے میں نہیں جاتا, اس لیے وہ تو چلیں اپوزیشن کہتی ہی ہوتی ہے. لیکن کسی صورت میں بھی میں سمجھتا ہوں کسی کو بھی شائستگی کے دامن سے جو ہے وہ بالکل نہیں اس کو چھوڑنا چاہیے, اور ہم نے رہنمائی کرنی ہے قوم کو. بالکل ایسے ہی ہے. درانی صاحب, کیا مارچ ایسے کنٹینیو رہے گا یا کہیں بیٹھ کر بات کرنے کی آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اب گنجائش بھی آپ لوگ نکالیں گے اور اب یہ موقع بھی ہے؟ دیکھیں مارچ تو جاری رہے گا, مارچ رکے گا نہیں. آج جو ہے عمران خان صاحب جیسے ہی کل آج جب بہتر ہوتے ہیں تو نیچرلی لیڈرشپ اکٹھی ہوگی, اور مجھے یقین ہے کہ کل لیڈرشپ ہم اکٹھے ہوں گے, اس پہ بات چیت کریں گے. اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں جس طرح کھوسا صاحب کے حیثیت کے جو لوگ ہیں, جو سمجھدار ہیں, بردبار ہیں, ان کو بھی کابینہ سے دور رکھا گیا ہے. وہ اس طرح کی بڑی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کھوسا صاحب نے یہ ٹائم بڑی قربت سے دیکھا ہوا ہے, اسپیشلی بی بی شہید کا ٹائم بہت قربت سے دیکھا ہوا ہے. لیکن ایک سینئر ایلیمنٹ نہیں ہے اس وقت گورنمنٹ میں, چاہے وہ پی ڈی ایم کی تمام جو آپ اس وقت کابینہ دیکھیں, اس میں ایک ریکوائرمنٹ ہے, وہ نان سینئر ایلیمنٹ ہے جس کو وہ پروموٹ کرتے ہیں سارے کے سارے. کھوسا صاحب, آپ نے دوسرے اعتزاز احسن صاحب تو نہیں بننے جا رہے, ناراضگیاں سائیڈ لائن سائیڈ پہ جس طرح آپ باتیں کر رہے ہیں؟
نہیں دیکھیں، نہیں میں گورنر رہا ہوں، گورنر کے بعد وزیر بننا، وزیر گورنر کے نیچے ہوتا ہے چاہے وہ مرکزی ہی کیوں نہ ہو، تو میں ظاہر ہے کہ میں نہیں مناسب سمجھتا تھا کہ مجھے، لیکن جس طرح آپ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں بالکل ایسے ہی اعتزاز صاحب بھی کھل کر ایسے بات کرتے تھے حق اور سچ کی، جو چیز ٹھیک ہے اس کو ٹھیک کہنا ہے، جو غلط ہے اس کو غلط کہنا ہے. شاید یہی باتیں جو پیپلز پارٹی کی قیادت تھی انہیں اعتزاز صاحب کی پسند نہیں آئیں، اس لیے ان کے ساتھ یہ کیا گیا. نہیں میں نے اعتراض حسن صاحب سے بات کی تھی. میں نے کہا دیکھیں اداروں کو باہر رکھیں، ادارے جو ہیں ہمارے لیے ایک ملک کا جو ہے قربانیاں دی ہیں انہوں نے، دنیا کی بہترین فوج ہے ہماری، ہمیں اداروں کو سیاست سے باہر رکھنا چاہیے. تو آپ ذرا محتاط رہا کریں. وہ تھوڑا سا جو ہے ذرا تجاوز کر گئے تھے جس بنا پر ان سے تھوڑی سی وہ نیچے والی، کیا اوپر والی نہیں، نیچے والے لوگوں نے اپنا جو ہے ایک اظہار کیا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اعتزاز کے اور میرے خیالات میں کوئی فرق ہے یا پارٹی کی لائن میں کوئی فرق ہے. ہمارا اگر چھوٹے بہت ہوتے بھی ہیں تو ایک خاندان ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کی سرزنش بھی کرتے ہیں، باز پرس بھی کرتے ہیں. یہ خانوادہ ہے، خاندان کے اندر آپ کو پتہ ہی ہے بھائی بھی ایک دوسرے کی اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں. درانی صاحب معاملات کو سلجھانے کے لیے کیا کوئی مذاکرات کی آپ سمجھتے ہیں کوئی گنجائش ہے آپ لوگوں کے نزدیک اس واقعے کے بعد؟ دیکھیے شازیہ، سب سے پہلے ہم عمران خان صاحب نے کہا تھا الیکشن اناؤنس کر دیں، اور یہ ہم نے پالیسی بیان کئی دفعہ آیا ہوا ہے، الیکشن اناؤنس کر دیں، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے تیار ہیں. اور بالکل کھوسہ صاحب نے ٹھیک کہا کہ ہمارا اعتماد نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن پہ اور ریفارمز پہ بھی ہمارا. تو پھر آپ لوگوں کو بھی تو کچھ پیچھے ہٹنا پڑے گا نا، آپ لوگوں کا بھی ایک معاملہ ارلی الیکشن کی ڈیٹ بھی چاہیے، پھر آپ کو جو ہے وہ موجودہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں اس پر بھی آپ لوگ اگری نہیں کر رہے ہیں، پھر موجودہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کے نیچے الیکشن کرانے پہ بھی آپ لوگ اگری نہیں کر رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو آپ لوگوں کو بھی بیک آف کرنا پڑے گا نا، پیچھے تو ہٹنا پڑے گا. ہم کہہ رہے ہیں آپ الیکشن اناؤنس کر دیں، ڈیٹ اناؤنس کر دیں جی فلاں تاریخ کو پاکستان میں انتخابات ہوں گے، تو گفتگو شروع ہو جائے گی. جو بیک آف آپ کہہ رہی ہیں گفتگو کرنی ہے نا جی ان تمام چیزوں کے لیے، آپ الیکشن ڈیٹ اناؤنس کر دیں. لیکن اس وقت آج جو سیریس مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں رجیم چینج ہوئی، سپریم کورٹ نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی. آج سب سے پاپولر لیڈر کے اوپر جو ہے قاتلانہ حملہ ہوا اور اس کو حشر کیا جا رہا ہے. اس ملک میں کب تک ہوتے رہیں گے یہ واقعات؟ کب تک ہم اس کے اوپر پردہ ڈالتے رہیں گے؟ کب تک ان لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں لے کے جائیں گے؟ یہ ایک اسپونٹینیس ریئیکشن جو لوگوں کو آپ دیکھ رہی ہیں، یہ اس غم و غصے کا اظہار ہے جو اس ملک میں ہوتا رہا ہے. اس ملک میں لوگوں کے ساتھ کھلتا جا رہا ہے، لیڈروں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. یہ اس ظلم کو رکنا چاہیے. اس وقت ایشو الیکشن بعد میں پیچھے رہ گیا ہے. اس وقت تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سازش میں کون ملوث ہے، جو ایک ملک کو. یہی تو سوال ہے، بڑا اچھا سوال کیا کہ اس کو دیکھنا چاہیے سازش میں ملوث کون ہے. یہی تو المیہ رہا ہے ہمارے ملک کا کھوسہ صاحب کہ آج تک کبھی اس طرح کی اسیسینیشن، اس طرح کے ملزمان کو کبھی سامنے لایا ہی نہیں جا سکا، پکڑا ہی نہیں گیا. شازیہ اشرف کون کر رہا ہے؟ پنجاب پولیس کر رہی ہے. پنجاب پولیس کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ یہ سوالات اٹھیں گے پنجاب میں کس کی ہے؟ یہ سوالات آپ تو دیکھیں نا، آپ تو مرکزی وزیروں کے خلاف پرچے کر رہے ہیں. سر کیا کر رہے ہیں آپ؟ اشرف کون کر رہا ہے؟ خدا رہا آپ کی پولیس ہے. آپ اپنا انویسٹیگیشن ٹیم کریں، آپ اپنے وکیلوں کو جو ہے ایک ٹیم بنائیں، آپ ان ساری چیزوں کو جو ہے بہت شکریہ. میرے پروگرام کا وقت ہے کھوسہ صاحب، میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. درانی صاحب آپ کا بھی شکریہ، کھوسہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے. ناظرین اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.